اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم الذی وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اسوہ حسنہ قرار نہیں دیا ساری کائنات کو، سوائے دو انبیاء کے، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں صبح اور شام اللہ کے سامنے اس اقرار کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حالت میں صبح کرتا ہوں علی فطرت الاسلام، اصبحنا علی فطرت الاسلام، میں فطرت اسلام پہ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں، وعلی کلمۃ الاخلاص، اور کلمہ اخلاص پہ یعنی اللہ کی توحید پہ قائم ہوں، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے جو دین اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا میں اس دین پہ قائم ہوں، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے دین کے علاوہ اگر کسی ملت پہ میں قائم ہوں تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ حنیفاً، میں ابراہیم کی ملت کیا ہے، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو ایک ہی بات سمجھائی کہ لوگوں، اس کائنات کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی اختیار نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس کے اختتام پہ یہ بات فرمائی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یاد رکھیں اس مصیبت سے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو روک نہیں سکتی۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں اور یقیناً سچ ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کے متعلق غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے ہم فوراً کسی نہ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، فلاں نے میرا رزق بند کر دیا، فلاں نے میرے معاملات بگاڑ دیے، فلاں میرا کام نہیں ہونے دیتا۔ تو میں یہ بات بھی پچھلے جمعے عرض کر چکا کہ ہر نماز کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ نے حکماً فرمایا کہ پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس بات کا اقرار کرو، اللہم لا مانع
لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، وحدہ تو اکیلا ہے، لا شریک لہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک یہ ساری بادشاہت تیری ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور تعریف بھی صرف تیری ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ یہی سیدنا ابراہیم کا عقیدہ تھا، یہی سیدنا ابراہیم کی ملت تھی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکماً فرمایا کہ تم کہو حنیفاً، جس طرح ابراہیم یکتا تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہیں تسلیم کرتے تھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو متصرف نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے تھے، حنیفاً اسی طرح تم نے بھی یکتا ہو کہ اللہ کی طرف ہی دیکھنا ہے، وما کان من المشرکین اور اس بات کا صبح بھی اقرار کرنا ہے، شام کو بھی، اے اللہ میں مشرکوں سے نہیں ہوں، تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے تھے، جس طرح میں پچھلے جمعے عرض کیا کہ لوگ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کو دنیا کے اندر متصرف مانتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے تغیر و تبدل ہوتے ہیں سورج، چاند اور ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو فہم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے وہ بات رکھی۔ پہلے ستارہ جب چمکا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہو گیا کہا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہے، جب چاند طلوع ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند بھی غروب ہو گیا کہا جو غروب ہو جاتا ہے میرا رب نہیں ہو سکتا، اور جب سورج چمکا کہا یہ میرا سب سے بڑا رب ہے، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں ان کسی چیز کو اپنا رب نہیں مانتا، میں تو اس ذات کے سامنے، اس ذات کے چہرے کے سامنے اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکتا ہوں صرف اسی کے سامنے، وما کان من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ جس طرح زمینیں ہوتی ہیں، بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں، بعض زمینیں زرخیز ہوتی ہیں۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہاں جو کچھ بھی بویا جائے وہاں سے اچھا پھل ہی ملتا ہے، لیکن جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ اس زمین میں کچھ بھی بولیں اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ دل جب اس کے اندر نفاق آ جاتا ہے، جب اس کے اندر کفر آ جاتا ہے، تو وہی زمین جس میں ایک زہریلا مادہ چھوڑ دیا جائے تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہ اچھی بلی زرخیز زمین اس کی مٹی جل جاتی ہے، وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب دل کے اندر نفاق اور کفر پیدا ہوتا ہے یہ بھی دل بنجر ہو جاتا ہے۔ یہ باوجود اسے سمجھ بھی آ جائے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بنجر نہ بنائے۔ اسی لیے رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ یہ حقیقتاً آپ کا دل تو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر تھا، یہ حقیقتاً مجھے اور آپ کو سکھایا گیا تھا کہ چونکہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں الجھ کے
ہم اللہ کے بعض احکامات کا انکار کر دیتے ہیں یا بدعملی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو دل میں نفاق اور کفر آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ وہ پوری کی پوری قوم، ان کے دل بنجر تھے، وہ ایک بنجر زمین چٹیل میدان کی طرح تھی، ان کے سامنے ہر بات رکھی۔ یہ کیوں رکھی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بنجر زمین ہو تو کہتے ہیں یہاں کیا بونا ہے آپ نے، کیوں محنت کرتے ہو؟ لیکن بعض لوگ محنت کر کے اسے بھی قابل کاشت بنا لیتے ہیں۔ ہم کئی ایسی زمینوں کو دیکھا ہوا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ذمہ دار کی محنت اور کوشش سے وہاں اللہ نے دوبارہ پھل لگا دیا۔ اسی طرح انسان کے اوپر جب محنت ہوتی ہے تو بعض وہ دل جن کے اندر تھوڑی سی ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا فہم ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ بدقسمت ہوتے ہیں جن کے سامنے بات حق کی جائے اور دانائی اور عقل مندی کی بات کی جائے۔ دانائی اور عقل مندی کی بات وہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے نبیوں پہ اتارتا ہے، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پیارے نبی جب بھی خطبہ دیتے کہتے ان احسن الکلام کلام اللہ، لوگوں کائنات میں سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، اور اللہ نے پھر کہا میری کلام کے بعد وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات کے بعد سب سے بہترین بات انبیاء کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نبیوں کی باتوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی، اپنے باپ کو بھی سمجھایا، سمجھ نہ آئی، پھر کہا، مایوس نہیں ہوئے، پھر اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم کے اندر باپ بھی تھا۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذ قال لقومہ اذ قال لابیہ وقومہ، ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم کو یہ اکٹھا دعوت دی۔ پہلے باپ کو اکیلے، قوم کو اکیلے کہا، وہ نہ سمجھی، اب باپ بھی ہے قوم بھی ہے۔ ان کے سامنے پھر کہنے لگے ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ خود اپنے ہاتھوں سے مورتیاں گھڑتے ہو اور اسی کے اوپر عاکفون جو ہے بیٹھتے ہو، اعتکاف کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے دلیل کوئی نہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم ان کی کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی زبان سے انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کیا تم یا تمہارے باپ دادا اگر گمراہ ہیں تو پھر بھی؟ یہ ہمیشہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی انسان فطرت سے ہٹ کے حق کو چھوڑ کے باطل پہ چلتا ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، صرف یہی کہ میرے باپ دادا کرتے تھے اس لیے میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں ہے یا وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی بات کو ماننا یہ ایک اہم فریضہ ہے، لیکن ایک بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جہاں معاملہ یہ آ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، پھر خالق کی بات سب سے اہم ہے۔ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو پھر مخلوق میں کتنا ہی مقدس رشتہ کیوں نہ ہو، پھر اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ پھر خالق کی بات کو ماننا ہی سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت والی بات ہے۔ تو انہوں نے جب اپنے باپ کو، ان لوگوں کو کہا، بلکہ یہ بات یاد رکھیں جس طرح میں نے عرض کی کہ جب بھی انبیاء نے اپنی قوم سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب بھی کسی نبی نے، بلکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات کہی،
ان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب ہیں۔ سب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب اپنی قوم سے کہا کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس بات پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جو اس کے رسول کہتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے فرستادہ پیغمبر جو کہتے ہیں وہ مان لیں، تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اے لوگو اگر تمہارے باپ دادا بات کو جانتے نہیں ہیں، انہیں حق بات کا علم نہیں ہے اور نہ وہ ہدایت پہ ہیں، تو کیا پھر بھی ان کی بات ہی مانو گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ وہ تو انکار کرنے والے ہیں، لیکن اے اہل ایمان تم تو اللہ کے دوست ہو، تم تو اللہ والے ہو۔ علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، کیا تم بھی باپ دادے کے پیچھے چلو گے یا تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گے؟ لا یضرکم، اگر تم اپنے آپ کو درست رکھو گے تو کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا۔ ومن ضل، کوئی شخص، اذ اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، جو شخص گمراہ ہوگا یہ بات یاد رکھ لے، اسے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا تم کرتے کیا تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، آج ہمارے اندر ایک غلطی آ گئی ہے، معاملہ کوئی بھی ہو ہم کہتے ہیں کمپرومائز کرو، جس طرح بھی ہوتا ہے درمیانی رستہ نکالو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کب اسوہ کہا تھا؟ جب وہ اس بات پہ سٹرک ہو گئے تھے کہ جب قوم نے کہا، نبی کریم کو بھی کہا گیا، ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے جو آپ کو اذیتیں دینے والے تھک گئے، اذیتیں سہنے والے جو ہے صبر پہ انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، آ کے کہا اے سردار اپنے بھتیجے سے ایک بات کہیں کہ ہم اپنے آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ کمپرومائز کیا کہ کچھ دن ہم تمہارے اکیلے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، درمیانہ رستہ نکل آتا ہے۔ چونکہ ابو طالب بھی اسی دین پہ تھے، انہوں نے کہا بات تو معقول ہے تمہاری۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے بھتیجے تیری قوم کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بڑی معقول بات کی ہے، ہم آپس میں لڑائی ختم کرتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ دن ان کے خداؤں کو، کچھ دن تمہارے خدا کی عبادت ہو جائے، چلو آپس میں مل کے شیر و شکر رہتے ہیں۔ تو نبی کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ چچا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہی بات ابراہیم نے کی تھی، اور اللہ رب العزت کو نبی کریم کی بات اتنی پسند آئی، اللہ نے سورۃ کافرون اتار دی، کہا کل، اے نبی فرما دیجئے، ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ یعنی جب خالص اس کی عبادت نہیں تو پھر وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی واحد کی عبادت نہیں ہے، انسان اور کو بھی کسی کو شریک بناتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، میں ہرگز نہیں عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ لات، منات، عزا یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک، میرا اور تمہارا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ ممتحنہ میں فرمایا
اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس بات میں؟ والذین معہ، اور جو ابراہیم کے ساتھی تھے، صرف دو ساتھی تھے، ایک ان کی بیوی سارہ اور ایک ان کا بھتیجا لوط، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کا کوئی ساتھی نہیں تھا، ساری قوم ایک طرف۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں بھی کہا تھا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم اکیلا امت ہے، سارے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہمیں یہ بات کہہ کے اپنی طرف سے زج کیا جاتا ہے، دیکھیں جی ساری دنیا ایک طرف لگی ہوئی ہے، سارے پاگل ہیں۔ اللہ نے کہا پاگل ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم ایک طرف تھی، ابراہیم اکیلے ایک طرف تھے۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے لیے صرف ابراہیم امت ہے، سارے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہزاروں کروڑوں لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کے قبروں کے پجاری بن جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے صرف وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ میرا بندہ ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذ قالوا لقومہ انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے اور مما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو میں سب سے بری ہوں، میں سب سے نفرت کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کفرنا بکم، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں، میں ان کو معبود نہیں تصور کرتا، انہیں مشکل کشا نہیں سمجھتا، انہیں حاجت روا نہیں مانتا، میں انکار کرتا ہوں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ نفرت، دشمنی، بغض، عناد رہے گا، یہاں تک کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اکیلے اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ جب تک، اب دیکھیں کمپرومائز نہیں، خصوصاً دنیا کے معاملات میں کمپرومائز کا حکم ہے۔ آپ کمپرومائز کریں، اپنے معاشرے میں لڑائی نہ کریں، اپنے معاشرے میں بھائیوں کو ساتھ ملائیں، لیکن جہاں توحید کا معاملہ ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کا معاملہ ہو، وہاں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں اللہ نے اس بات کو فخر کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم بہترین نمونہ ہے۔ کس بات میں؟ اذ قالوا لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، میں ان چیزوں سے نفرت کرتا ہوں جنہیں اللہ کے علاوہ تم معبود بناتے ہو۔ ومما تعبدون من کفرنا بکم، سب کا انکار کرتا ہوں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک میری اور تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی جب تک اکیلے اللہ پہ ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد ایک اعتراض اٹھتا تھا کہ باپ نے بھی انکار کیا تھا تو اس کے لیے دعا کیوں؟ تو اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، ابراہیم کی وہ بات کہ میں اپنے باپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے لیے استغفار کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، حالانکہ اللہ کے ہاں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، اے میرے رب میرا تجھی پہ بھروسہ ہے،
وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور مجھے لوٹ کے تیری ہی طرف آنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ابراہیم کا اپنے باپ سے استغفار کرنا ایک وعدے کے سبب تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ اللہ کی دشمنی چھوڑنے پہ تیار نہیں، تو تبرأ منہ، انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یہ ہے طریقہ کہ جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ میرا باپ میرے رب سے دشمنی نہیں چھوڑ رہا، تو جو باپ کے لیے استغفار کرنا تھا، کہا وہ وعدے کے سبب تو تھا، لیکن اس کے بعد تبرأ منہ، ابراہیم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ میں اب باپ کے لیے استغفار بھی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہ عدو للہ، وہ میرے رب کا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں یہ باتیں سمجھائیں تو الٹا کہنے لگے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا واقعتاً یہ باتیں کر رہا ہے یا ہم سے کھیل کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مذاق نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور میں اس بات پہ گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں اللہ کی قسم جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میں ان جن کو تم معبود سمجھتے ہو ان کے متعلق ایک تدبیر کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ اس بت خانے میں گئے جب قوم کے لوگ اپنے ایک میلے میں گئے ہوئے تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، نبوت سے پہلے بھی، مکی زندگی کے اندر بھی، مکے کے اندر دو میلے لگتے تھے، ایک عکاظ کا میلہ لگتا تھا، ایک سوق العرب میں میلہ لگتا تھا۔ سوق العرب منا میں ہے، عکاظ بھی ایک میلہ جہاں سارے لوگ جاتے تھے۔ نبی کریم کبھی کسی میلے میں نہیں گئے، میلہ انبیاء کی طرز زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پوری قوم اپنے میلے پہ جا رہی تھی تو انہوں نے ابراہیم کو کہا ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں چلنے والا۔ اور پھر جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ واپس پلٹے انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے حال کیا ہے، یہ بڑا ظالم ہے۔ پھر ان میں کچھ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے وہ ایک ابراہیم کی بات کو سنا تھا جو کہتا تھا کہ میں تمہارے خداؤں کے متعلق ایک معاملہ کروں گا، شاید اس نے نہ کیا۔ قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، تم سب لوگوں کے سامنے اسے لے کے آؤ تاکہ ہم پوچھیں کہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو کہنے لگے اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگی کل بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ دیکھو تو لاڑا تو بڑے کے کندھے پہ ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ تمہارا خدا بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے آپ میں سوچنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے من میں کہنے لگے ظالم تو تم ہو، تمہارا تو کوئی بھی خدا نہیں بولتا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم،
پھر ان میں سے ایک نے اپنا سر اٹھا کے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ سنوار سکتی ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے تم؟ اب بات تو بڑے پیار سے سمجھائی، قوم نے جب یہ سمجھا نا کہ کرنے والے یہی ہیں، فوراً کہنے لگے حرقوہ، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی تم مدد کرو، اپنے خداؤں کی تم مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر کرنے والے ہو۔ پھر الاؤ جلایا گیا، اتنا بڑا الاؤ تھا کہ اس میں کوئی انسان آگے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے ایک غلیل قسم کی چیز بنائی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے کھینچ کے پھینکا گیا، اور جس طرح میں پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ کلمہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جب بھی انسان کسی مصیبت میں پھنسے کہے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، میرا اسی پہ بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت، نبی کریم نے فرمایا جو 7 مرتبہ صبح ان کلمات کو پڑھتا ہے، 7 مرتبہ رات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ دنیا وما فیہا کی ہر مشکل میں اس کا مددگار بن جاتا ہے، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ اب انہوں نے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے آگ میں پھینکا تو ابراہیم نے یہی کلمے کہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میرا بھروسہ صرف اللہ پہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، یا نار رکونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جانا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اسے تکلیف ہو، و سلامن، سلامتی والی بن جانا۔ اب اس آگ کے اندر جلانے کی قوت موجود ہے، کوئی بھی دوسرا شخص قریب آتا تو جل جاتا، لیکن صرف ابراہیم کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آگ تیرا کام جلانا ہے، جلانے کی قوت تجھے میں نے دی ہے، اب میں تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہوں، یا نار رکونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جائے۔ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے جو ارادہ کیا کہ میں ابراہیم کو نعوذ باللہ ہم جلا دیں گے، بسم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اللہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں انہیں ذلیل کر دوں گا۔ آگ جل جل کے بجھ گئی، ابراہیم زندہ و سلامت باہر نکل آئے، اور جب دل کی کھیتیاں اجڑی ہوں پھر یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی احساس نہیں ہوتا انسان کو، اور ان کی قوم کو اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جب یہ سارے جتن کر لیے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا، 86 سال عمر ہو چکی، اس وقت کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میرا یہاں رہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں نے میری بات کو سنا، دلائل کو سنا، دلائل کا جواب نہیں آپ کے پاس، اب میرا تمہارے ساتھ رہنا بنتا ہی نہیں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور وہاں سے ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو پہلا بیٹا عطا کیا۔
اسی ہجرت کے دوران ایک بادشاہ نے آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ جب اس نے معافی مانگی، دوبارہ کہا تو پھر اس نے اپنے غلط ارادے کا اظہار کیا تو پھر اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ بالآخر اس نے بڑی پکی معافی مانگی اور اپنی بیٹی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں دے دی، اور اللہ نے اس ہاجرہ کے بطن سے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور پھر یہی پہ نہیں، وہ بانجھ بیوی جسے جوانی میں اولاد نہیں ملی تھی، اللہ نے اپنی قوت اور قدرت دکھائی کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو انسان کے روپ میں آئے تھے، اور اس وقت بشارت دی، 86 اور 16 سال بعد اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس انسان کو بڑھاپے کے اندر اولاد ملی ہو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہمارے ہاں ہو تو ہم ڈھول باجے نہ معلوم کیا کیا کروا کے ہم زمین آسمان برابر کر دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملتی ہے، اولاد ملتی ہے تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں اولاد کے لیے؟ سورۃ ابراہیم ہے، اس کے آخری رکوع ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب اولاد مل گئی تو کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اور اولاد مانگی کس طرح؟ اس کا تذکرہ سورۃ صافات میں ہے، رو رو کے اللہ سے التجائیں کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک بیٹا دے دے۔ یہ نہیں کہا تھا مجھے بیٹا، صرف بیٹا نہیں مانگا تھا، نیک بیٹا مانگا تھا۔ ہم اولادیں مانگتے ہیں لیکن اس بات میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہمیں اولاد مانگنی چاہیے اور نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ یقین مانیے اگر یہی اولاد نیک ہوگی تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جوانی اور بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہی اولاد خدا نخواستہ بری ہو جائے تو وہ اس سونے کی طرح ہے جو انسان پہنتا ہے تو وہ اسے کاٹتا ہے۔ تو ایسی اولاد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اولاد مانگے تو اللہ سے نیک اولاد مانگے۔ ابراہیم نے نیک اولاد مانگی، اللہ نے نیک اولاد دی، اور جب دی تو ابراہیم نے اولاد کے لیے پھر کیا مانگا، اس کی تربیت کیسے کی؟ پہلے تو اپنے رب کی تعریف کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یہ ایک پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو سیدنا ابراہیم نے دیا ہے۔ کبھی اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا مگر اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو انسان کی جو حاجت ہے اللہ فوراً پوری کر دیتے ہیں، ایک جب اللہ مناسب سمجھتے ہیں اس وقت اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور ایک بعض اوقات اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن جن کی وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، جب اللہ ان کی دعاؤں کو نہ قبول ہونے کی وجہ سے اجر عطا فرمائیں گے تو دوسرے حسرت کرتے ہوئے کہیں گے کاش میری بھی کوئی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے بھی یہ کچھ مل جاتا۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ تو یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو دیا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہمیشہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر اپنی اولاد کے لیے کیا کہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ اب
حالانکہ نماز تھے وہ پڑھتے تھے. یہ ممکن ہی نہیں اللہ کا نبی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو. خوشی کے اظہار میں اللہ سے یہی توفیق مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنانا. پھر مجھے ہی نہیں، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ جب میں نے اولاد مانگی تو میری دعا کو سنا، اللہ اس معاملے میں بھی میری دعا کو قبول کر لینا، مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا. یہ اظہار تشکر تھا، یہ ایک خوشی کا اظہار تھا. ڈول مار کے خوشی نہیں ملتی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. باجے بجا کے خوشی نہیں ملتی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا غضب ہے. ناچ گا کے کبھی خوشی نہیں ملتی، یہاں اللہ کی ناراضگی لیتے ہیں. خوشی ملتی ہے اگر رب راضی ہوتا ہے تو ان باتوں پہ جو سیدنا ابراہیم نے اپنی اولاد کے پیدا ہونے کے وقت کی تھی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو بھی قبول کر لینا. پھر اپنے ماں باپ کی طرف آئے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ قیامت تک جتنے لوگ تجھ پہ ایمان رکھنے والے ہیں سب کو بخش دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ملنے کی خوشی میں دعائیں مانگی تھی، اللہ سے یہ اظہار تشکر مانگا تھا، اللہ کی اس طرح تعریف کر کے کہا تھا. ہمیں بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، خوشی ملے تو کہیں الحمدللہ. اور میرے بھائیوں، اگر خدا نخواستہ تکلیف میں انسان یہ کلمات کہہ دیتا ہے نا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی بہت زیادہ حمد بیان کرتا ہوں. حمدا کثیرا، بہت زیادہ، طیبا مبارکا، جو پاک بھی ہے اور بابرکت بھی ہے، علی کل حال، جس حالت میں اس نے مجھے رکھا ہے میں اس کی تعریف ہی کرتا ہوں. اللہ اس کے اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، پہلی بات تو اللہ اس تکلیف سے نکال دیتے ہیں، دوسرا اللہ اس کے متبادل اسے بہت بڑی خوشی بھی عطا کرتے ہیں. اس لیے ہر حالت میں یہ بات کہنی چاہیے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال. ہر حالت میں میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. اللہ ہمیں بھی ہر حالت میں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایمانداروں کے متعلق اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں التحیات میں یہی سکھایا، السلام علینا، اے اللہ ہم پہ سلامتی بھیج، وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے تیری نظر میں اللہ دنیا میں نیک گزر چکے ہیں، موجود ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، اے اللہ سب پہ سلامتی بھیج. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے اہل ایمان اور صالحین کے لیے ایک ایسا بندوبست کیا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء نے بھی ان کے لیے دعا کی، اور ہر نیک نمازی ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہے، چاہے اس کے کوئی مانگنے اس کے لیے دعا کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اسی لیے انبیاء اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربنا ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ، آپ کا طرز عمل، آپ کا اسوہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے نیکی کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی. جب کعبۃ اللہ بنایا اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی مسلمان بنانا. اللہ سورۃ بقرہ میں آپ یہ بھی بات پڑھ سکتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اب اس سے آگے
ایک اور مرحلہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس بیٹے کو 86 سال کی عمر میں دیا، اب کہا اس کو اور اس کی بیوی کو جاؤ جا کے حرم کے پاس چھوڑاؤ۔ تو وہاں چھوڑ کے جب واپس پلٹے، یہ نہ پوچھا اللہ کیوں، اس وقت وہاں حرم کے ارد گرد کوئی مسکن، کوئی رہنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں تھا۔ تو کہا جاؤ جا کے وہاں چھوڑاؤ اسے۔ جب وہاں چھوڑا، واپس آنے لگے تو اس وقت اللہ سے جو دعا کی، اللہ اکبر، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں پہ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور آزمائشوں کے باوجود انہوں نے اللہ کی بات کی نافرمانی نہیں کی۔ کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں اپنی اولاد کو تیرے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ تیرے گھر کو آباد کریں، یہاں نماز پڑھیں۔ اس بے آب و گیا اور بہت بڑے صحراؤں کے درمیان مکے کی وادی میں جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پانی بھی نہیں تھا، انسان تو دور کی بات ہے۔ تو اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، کیونکہ آپ کی زوجہ نے بھی کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ہمیں، خاموش رہے۔ وہ خود ہی کہنے لگی اگر تو اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اس نیک خاتون کی آپ توکل دیکھیں، اس نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یقین جانیے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں کبھی شر نہیں ہو سکتی۔ کئی دنوں سے یہ ضمناً بات آ گئی، کچھ لوگ مجھے بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جب وضو کرو تو ناک میں پانی نہ ڈالو۔ ناک میں پانی ڈالنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے، اور آپ نے فرمایا اگر روزہ نہیں تو مبالغہ کرو، جہاں تک ممکن ہے پانی ڈالو۔ آج تک تو یہی سنتے آئے کہ کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے جہاں گناہ دھلتے ہیں وہاں انسان کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ آج ایک نواں مولوی پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے ناک میں پانی نہ ڈولا، ایک وائرس آ گیا ہے جو اندر چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آنکھوں کی ایک بیماری آ گئی، آپ طبیب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ سجدہ نہ کیا کریں، آپ کی وگرنہ نظر بند ہو جائے گی۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کا توکل کیسا تھا اللہ پہ۔ کہنے لگے اگر سجدے میں جانے سے میری نظر بند ہوتی ہے تو میں سجدہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ کی قسم ان کی نظر بند نہیں ہوئی تھی۔ ہر طبیب نے کہا تھا تمہاری نظر بند ہو جائے گی، سجدہ نہ کیا کرو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا حکم ہے ناک میں پانی ڈالو۔ ساری دنیا کے مولوی بھی کہیں گے، ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی کہیں گے تو نہیں باز آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جو اللہ یا اس کے رسول کا حکم ہے اس میں کبھی شر نہیں ہو سکتی، اس میں ہمیشہ خیر ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کرونا کی بیماری آئی، ہمیں صرف نماز تراویح میں الگ کیا گیا، وگرنہ ہم نے ہر نماز مل کے پڑھی تھی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور اللہ نے ہماری مدد بھی کی، یہاں سے ایک بندے کو بھی کرونا نہیں ہوا تھا اللہ کی توفیق سے۔ اور جنہوں نے بڑے بڑے 2-2 گز کے فاصلے کیے تھے وہاں میتیں اٹھ رہی تھی۔ اور اس لیے میرے پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کا حکم ہے اسی کے اندر خیر ہے، اس کے نبی نے جو حکم دیا اس میں کبھی برائی نہیں ہو سکتی۔
اس لیے ساری دنیا کے علماء اور ڈاکٹر مل کے بھی ہمیں کہیں گے کہ اس طرح وضو نہ کرو جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تو ہم نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ہمیں وضو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے موت آ جاتی ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ موت تو آنی ہے، اس سے بہتر خاتمہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہوں تو جان نکل جائے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، قیام کے اندر ہوں، رکوع سجود کے اندر ہوں، ہماری جان نکل جائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو رو رو کے اللہ سے اس بات کی دعا مانگی تھی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے انجام کو بڑا اچھا کر دینا۔ تو اگر انجام اللہ کے گھر میں ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے، تو اللہ کی شان یہ وضو کر رہے تھے، اپنے بازو دھوتے ہوئے اپنی کونیوں پہ اس طرح مل رہے تھے تو اسی حالت میں فوت ہو گئے، اور جب ان کی میت کو نہلایا بھی گیا تو ان کے ہاتھ اسی طرح تھے، اسی طرح بندھے ہوئے۔ یقین جانیے ہر آدمی دیکھ کے رش کر رہا تھا کہ کتنی خوبصورت اللہ نے اسے موت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے انجام کو بھی بڑا اچھا کر دے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کسی کی بات سن کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑنا یہ دانائی کی علامت نہیں ہے۔ ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ مالک سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ وائرس بھی اللہ کی طرف سے اگر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے اگر کسی کو تکلیف دینی ہے تو اللہ کے حکم سے دینی ہے، وگرنہ انشاءاللہ جب ہم ناک میں پانی ڈال کے صاف کریں گے تو یہ وائرس واپس نکل جائے گا، یہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ مالک ہم سب کو اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔